اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم مقبول کی دوسری قسم ہم پڑھ رہے ہیں، خبر مقبول کی، اور میں یہ چاہوں گا کہ پیچھے جو ہم نے غالباً کوئی تیسرا چوتھا یہ ہمارا سیشن تھا کہ جس میں میں نے اس پر بات کی تھی کہ خبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہے جسے خبر واحد کہتے ہیں اور دوسری قسم ہے جسے متواتر کہتے ہیں۔ اور متواتر کے بجائے یعنی جو بحث اس وقت ہماری چل رہی ہے وہ خبر واحد کے حوالے سے ہے، اور خبر واحد کی مختلف اقسام میں نے بتائی تھی، مشہور، عزیز اور غریب۔ اب ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف ان کو بیان کر کے ان کا ذکر کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو خبر واحد کی تین قسمیں، مشہور، عزیز، غریب، اور ان تین قسموں میں مقبول بھی ہیں اور ان میں مردود بھی ہیں، یعنی رد شدہ بھی ہیں، اور جو ایکسیپٹ کی گئی ہیں یا کی جاتی ہیں وہ حدیثیں بھی خبر واحد میں موجود ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو مقبول کی چار قسمیں یہ پہلے میں بیان کر چکا، یہ صرف دہرا رہا ہوں میں، کہ صحیح لذاتہ ہی، حسن لذاتہ ہی، صحیح لغیرہ ہی اور حسن لغیرہ ہی، یہ چار قسمیں ہیں مقبول کی۔ اور یہ پہلی قسم یعنی مقبول کی تھی جو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھی تھی۔ مقبول کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وَهُوَ مَا تَرَجَّحَ صِدْقُ الْمُخْبِرِ بِهِ، وہ خبر جس کی خبر دینے والے کا صدق راجح ہو، یعنی اس کا صدق، اس کی سچائی راجح یعنی پریفریبل ہے، کہ وہ جو بیان کرنے والا ہے، خبر دینے والا ہے، وہ سچا ہے، یعنی یا جس کے راویوں کا صدق، یعنی ایک خبر ہے، حدیث ہے، اس کے جو راوی ہیں ان کا صدق ان کے کذب پر راجح ہے، راجح قرار دیا گیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مقبول۔ اور واضح بات ہے کہ کذب پہ صدق اگر راجح ہے، یعنی جھوٹ پر اگر سچ غالب ہے، تو اسی کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ تو مقبول کی چار قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، اور دو بنیادی قسمیں ہیں اور دو فرعی قسمیں ہیں۔ بنیادی قسمیں صحیح لذاتہ ہی اور حسن لذاتہ ہی۔ صحیح لذاتہ ہی کی 5 شرطیں میں نے بتائی تھی۔ ایک پہلی شرط تو یہ ہے کہ سند متصل ہو، یعنی جس راوی نے جو بات بتائی اس کا ذکر ہو، اور اسی طرح یہ ساری سندیں بیان ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، کہ جیسے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، تو یہ صحابی ہیں، اور اسی طرح تابعی، تبع تابعی، یہ پوری چین جس میں بیان کی جائے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سند متصل ہے، متصل سند ہے۔ اور دوسری شرط صحیح لذاتی ہی کی وہ ہے راوی عادل ہو۔ عادل یعنی مراد یہ ہے کہ جو روایت کی جا رہی ہے اس کا ہر راوی یعنی مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، اور فاسق و فاجر نہیں ہے، اور خلاف عقل، خلاف اخلاق اور کردار، ان باتوں سے وہ دور رہتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ عادل ہے۔ اور تیسری شرط تھی کہ ضابط، اور ضابط سے مراد یہ تھا کہ ہر راوی کا حدیث کو حاصل کرنے کے بعد یعنی سننے کے بعد پھر وہ اس کو محفوظ رکھنے کا بھی پورا اہتمام کرتا ہے، اور یعنی یادداشت کے لحاظ سے، کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ضبط دو صورتوں میں ہے، یا تو یہ ہے کہ وہ اپنے سینے میں یعنی ایک چیز کو یاد رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کتابت میں محفوظ رکھتا ہے، لکھتا ہے۔ تو یہ تیسری شرط ہو جاتی ہے راوی کا ضابط ہونا، اس میں ضبط ہو۔ اور چوتھی شرط ہے کہ حدیث میں علت نہ ہو، یعنی علت سے مراد یہ کہ کوئی ایسا مخفی یا پوشیدہ
کوئی سبب جو حدیث کی صحت میں عیب پیدا کر دے تو ایسی بھی کوئی علت نہ ہو. اور پانچویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ شاذ نہ ہو. شاذ سے مراد یہ ہے کہ سیکا راوی اپنے سے زیادہ سیکا شخص کی یا جماعت کی مخالفت اگر کرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے. یہ 5 شرطیں ہیں صحیح لذاتہ کی، جس پہ میں نے کئی بار بات کی ہے اور تفصیل سے میں نے اس پر گفتگو کی ہے. تو یہ مقبول کی پہلی قسم بن جاتی ہے. آپ اسے کہہ لیجئے کہ اس میں راویوں کو پرکھا جاتا ہے، راویوں کو دیکھا جاتا ہے. اب اس کے بعد صحیح لغیرہ کیا ہے؟ صحیح لغیرہ یہ ہے کہ جو حدیث یا جو خبر کسی اور حدیث یا کسی اور خبر کی بنیاد پر صحیح قرار پائے، اسے صحیح لغیرہ کہتے ہیں. یعنی اس حدیث میں خود تو کوئی کمزوری موجود ہو، کوئی ضعف ہو، لیکن اور حدیث بالکل اسی طرح ایک مسئلے کو بیان کرتی ہے اور اس کا متن بھی اسی طرح ہے، اور وہ جن راویوں سے بیان کی گئی ہے وہ صحیح لذاتہ کا جو معیار ہے 5 شرطیں ان پر وہ پورا اترتے ہیں. تو اس طرح وہ جو سند ہوگی، وہ جو روایت اور حدیث ہوگی، وہ جو خبر ہوگی، وہ پھر اس کو بھی مضبوط کرے گی، یعنی اس کے ضعف کو دور کر دے گی. تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح لغیرہ ہے. مثلا جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ایک حدیث کی سند ضعیف ہے، اب اسے ضعیف ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ جی یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بات کسی اور حدیث میں انہی الفاظ یا کچھ رد و بدل کے ساتھ، یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ وہ اس حدیث میں موجود ہے اور اس کو سند بھی اس کی صحیح ہے. تو اس طرح ہم پہلی حدیث کو بھی دوسری حدیث کی وجہ سے صحیح قرار دے دیں گے. یعنی یہ اس لیے صحیح لغیرہ ہی کہلائے گی، صحیح لذاتہ ہی نہیں کہ اپنی بنیاد پر خود وہ صحیح ہو، یہ نہیں ہے. یہ صحیح ہوئی ہے غیر کی وجہ سے، اس میں کوئی نہ کوئی ضعف موجود تھا، لیکن وہ ضعف ختم ہوا کہ ہمیں ایک اور حدیث بالکل ایسی ملی کہ جو اس کو سپورٹ کرنے والی، سپورٹیو ہے اس کے لیے. تو لہٰذا ہم نے ایسی حدیث کو کہا کہ یہ صحیح لغیرہ ہی ہے. اب میں اس کی مثالیں نہیں بیان کر رہا، چونکہ میں مثالیں کئی مرتبہ پہلے بیان کر چکا ہوں. اب اس کے بعد حسن لذاتہ ہی، چونکہ آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، آج ہمارا موضوع ہے مقبول کی دوسری قسم، وہ معمول بھی اور غیر معمول بھی کے حوالے سے ہے. حسن لذاتہ ہی کیا ہے؟ یہ وہ حدیث ہے، وہ خبر ہے کہ جس کا راوی خفیف الضبط ہے، یعنی بہت برے حافظے کا مالک نہیں ہے، خفیف الضبط ہے، یعنی یادداشت اس کی کمزور ہے، لیکن باقی جو شرائط ہیں وہ صحیح لذاتہ ہی والی پائی جاتی ہیں. یعنی ساری کی ساری 5 شرائط اس میں پائی جاتی ہیں، لیکن بس ایک شرط جو ہے وہ کمزور ہے، جسے ہم کہتے ہیں ضبط، حافظہ، ضابط ہونا. یہ اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. باقی تمام شرائط 4 جو ہیں وہ صحیح پائی جاتی ہیں. لیکن یہ جو ضبط ہے یہ بھی کوئی اتنا زیادہ برا حافظہ نہیں ہے، خفیف الضبط ہے، یعنی یادداشت اس کی کمزور ہے تھوڑی سی. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حسن لذاتہ ہی ہے. اب اس کے بعد حسن لغیرہ، یعنی یہ وہ حدیث ضعیف آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو متعدد طرق سے، متعدد راویوں سے یہ مروی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ اس کی قبولیت راجح ہو جاتی ہے، پریفریبل ہو جاتی ہے، اور اس کا جو ضعف ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر یعنی وہ راوی میں کیا خرابی ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ثقاہت کی ہم نے شرائط بیان کی ہیں کہ تمام صفات یا بعض صفات اس کے اندر موجود نہیں ہوتی، یعنی کچھ صفات ہوتی ہیں اور کچھ اس کے اندر نہیں ہوتی. مثال کے طور پر جیسے کسی حدیث کا راوی مستور الحال ہے، مفقود الحال کہہ لیجئے، مستور الحال کہہ لیجئے، کہ اس کے حال کا پتہ نہیں ہے کہ بھئی کون ہے، اس کا تقوی، اس کا کردار، اس کا علم، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ یا ضعف حافظہ کا شکار ہوتا ہے،
یا پھر یہ ہوتا ہے کہ سند میں انقطاع ہوتا ہے. یعنی وہی باتیں آ گئیں کہ جو صحیح لذات ہی کی شرائط ہوتی ہے نا ان میں کمی پائی جاتی ہے، تو لہٰذا اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ حسن لغیر ہی ہے. لیکن متعدد طرق سے یہ روایت دوسری راویوں سے جس طرح صحیح لغیر ہی ہے، اسی طرح اس میں بھی دوسرے طرق کے ذریعے سے اس کو سپورٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حسن لغیر ہی ہے. اب اس کے بعد آ جائیے جو اصل آج ہمارا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی جو قسم تھی جو ابھی ہم نے پڑھی یہ روات کے لحاظ سے تھی، راویوں کے لحاظ سے. اب جو دوسری جو تقسیم ہم پڑھ رہے ہیں خبر مقبول کی، یعنی مردود نہیں، مقبول جو ایکسیپٹیبل ہے، اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں. یعنی ایک قسم یعنی ایک معمول بھی اور دوسری غیر معمول بھی. یعنی معمول بھی سے مراد یہ ہے کہ وہ قابل عمل ہے، جس پر عمل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، تو وہ معمول بھی. اور یا پھر وہ جو مقبول ہے وہ غیر معمول بھی ہے، یعنی جس پر عمل نہیں کیا جائے گا یا وہ ناقابل عمل ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ غیر معمول بھی ہے. اب یہ جو مقبول ہم نے دوسری تقسیم ہم نے شروع کی، دوسری قسم ہم نے شروع کی ہے، اس کی 7 قسمیں حافظ ابن حجر اسقلانی نے بیان کی ہیں. پہلی بیان کی ہے محکم الحدیث، دوسری بیان کی مختلف الحدیث، اور تیسری قسم ہے ناسخ، چوتھی ہے منسوخ، پانچویں ہے راجح، اور چھٹی ہے مرجوح، اور ساتویں ہے متوقف فیہ. اب بعد نے صرف 4 قسمیں بیان کی ہیں، اور لیکن امام ابن حجر اسقلانی نے یہ 7 قسمیں اس کی خبر مقبول کی بیان کی ہیں. اب اس پر ہم تفصیل کے ساتھ، اگرچہ آج یہ 7 قسمیں ہم بیان نہیں کر پائیں گے، لیکن جتنی قسمیں بھی بیان کریں گے تو اس کے بعد پھر باقی جو قسمیں رہ جائیں گے وہ ہم آئندہ سیشن میں اس پر ہم بات کریں گے. اب محکم الحدیث کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ایسی خبر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث کہ جس کے مقابلے میں، جس کے تعارض میں اور اس کے منافی کوئی اور حدیث، کوئی اور خبر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں محکم الحدیث. یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا ایک پکی حدیث جس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں، جسے محکمات ہم کہہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ 2 قسم کی محکمات اور متشابہات. تو اس طرح یہ محکم الحدیث کہلاتی، یعنی ایسی حدیث ہے کہ اس کے معارض اور اس کے منافی کوئی اور حدیث نہیں ہے. یہ ایسی حدیثیں ہیں. اور اس کی جو تعریف ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اسی کتاب میں نخبۃ الفکر میں اس کی تعریف جو بیان کی ہے اور اس کی شرح میں، وہ کہتے ہیں کہ ان سالم من المعارضۃ لم یاتی خبر یزادہ فہو المحکم. وہ کہتے ہیں کہ اگر خبر محفوظ رہتی معارضہ سے، یعنی ٹکراؤ سے، تصادم سے، اور کسی تعارض سے، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی اور، لم یاتی خبر، اور کوئی خبر نہیں ہے کہ یزاد ہو جو اس کے متضاد ہو، اس کے مقابل ہو، تو فہو المحکم، تو وہ محکم ہے. اور اسی طرح محمود طحان کی جو کتاب ہے انہوں نے بھی اسی طرح کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ الحدیث المقبول الذی سالمہ من معارضۃ مثلہ و اکثر الحدیث احادیث من ھذا النوع و اما الاحادیث المتعارضۃ المختلفہ فہی قلیلۃ جدا بالنسبۃ لمجموع الاحادیث. یعنی ایسی احادیث، یعنی حدیث جو اپنی جیسی متعارض حدیث سے محفوظ ہو، اور اکثر احادیث اسی قسم کی ہیں. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نقل کی، راویوں نے بیان کی، وہ اکثر اسی سے ہی ہے، یعنی وہ محکم الحدیث ہیں. محکم یعنی ایمان کے باب میں دیکھ لیجئے، عبادت کے باب میں دیکھ لیجئے، اور اس کے علاوہ معاملات کے حوالے سے دیکھ لیجئے، تو اکثر حدیثیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جو محکم ہیں، اور کم حدیثیں ہیں کہ جو ان کے علاوہ ہیں. یعنی مختلف احادیث پورے ذخیرہ حدیث کے یعنی اعتبار کو دیکھا جائے تو اس سے یہ بہت کم بن جاتی ہیں جو متعارض اور مختلف احادیث ہیں.
اب اس کے بعد یعنی اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، حدثنا شعبہ عن سماک بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة الا بطہور ولا صدقة من غلول. یہ سب نے، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، ان تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. الفاظ کہیں کہیں پر مختلف ہیں لیکن مفہوم یہی ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز کو قبول نہیں کرتا، اور وہ مال کہ جو خیانت سے، دھوکہ دہی سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے اس کا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اب یہ حدیث یہ محکم حدیث ہے، یعنی اس کے متعارض بھلا کیا حدیث ہوگی، اس لیے کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اور اسی طرح پھر تیمم کے مسئلے کو بھی سورۃ المائدہ میں بیان کر دیا گیا. تو یہ محکم حدیث ہے. اور اسی طرح صدقہ، حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا. واضح بات ہے کہ وہ حق تلفی اور زیادتی کے ساتھ مال جمع کیا جاتا ہے دوسروں کا حق مار کر، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بھلا اس کا صدقہ کیسے قبول ہوگا. تو یہ محکم الحدیث اس کو کہا جاتا ہے. اور ایسی کثرت سے حدیثیں موجود ہیں کہ جن کا تعارض اور جن کا تصادم اور جن کے منافی کوئی حدیث نہیں ہے. اور اس لیے امام حاکم کے یہ الفاظ محدثین نے نقل کیے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لا معارض لہا، کہ یہ وہ سند ہے، یہ وہ خبر ہے، یہ وہ حدیث ہے، اس کا معارض کوئی نہیں ہے. یہ پہلی قسم ہو گئی مقبول کی دوسری تقسیم کی. دوسری تقسیم کیا ہے کہ معمول بہی یا غیر معمول بہی، عمل کیا جاتا ہے یا عمل نہیں کیا جاتا. تو اب اس پر ہم بات کر رہے ہیں. تو پہلی قسم ہے محکم الحدیث، اور دوسری قسم کیا ہے؟ وہ ہے مختلف الحدیث. مختلف الحدیث کیا ہے کہ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَهُوَ النَّوْعُ الْمُسَمَّى مختلف الحدیث. یہ امام ابن حجر اسقلانی نے نزہۃ النظر میں اس تعریف کو بیان کیا ہے کہ یہ وہ مقبول حدیث ہے جو اسی درجے کی دوسری حدیث کے معارض اور مخالف ہو. یعنی اب یہ مختلف الحدیث ہو گیا، یعنی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا ارشاد ہے. اب وہ ظاہری طور پر تعارض ہے. مختلف الحدیث یہ وہ قسم ہے کہ جس میں جو تعارض ہے وہ ظاہری طور پر ہے. فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ، جمع ہونا ان کا ممکن ہے. فَهُوَ النَّوْعُ الْمُسَمَّى، اس نوع کا جو نام ہے وہ ہے مختلف الحدیث. ظاہری طور پر تعارض نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے. پھر اس میں محدثین مطابقت پیدا کر دیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، اور اسی مختلف الحدیث کو مشکل الحدیث بھی کہا جاتا ہے. مشکل الحدیث یہ بھی یعنی اسی کا دوسرا نام ہے. مثال کے طور پر یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اور خاص طور پر یہ جب کرونا تھا تو اس وقت اس حدیث کا ذکر ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے بڑا ہوا تھا کہ لا عدوى ولا طیرہ، کہ نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے اور نہ بدفعلی کی یعنی بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے. یعنی نہ تو چھوت چھات کی کوئی حقیقت ہے اور نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اس کے جو معارض حدیث آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فر من المجزوم فرارک من الاسد، کہ یہ جو مجزوم ہے جس کو جزام کی بیماری ہوتی ہے، کہ یہ فرمایا کہ جزام کی مرض کا جو شکار ہے اس سے تم فرار اختیار کرو، بھاگ جاؤ اس سے. فرارک من الاسد، ایسے بھاگو کہ جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو نا، شیر کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ جاتے ہو، تو اسی طرح تم اس سے بھاگو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب ظاہری طور پر تو اس میں ہمیں تعارض نظر آتا ہے، ٹکراؤ نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک مقام پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ لا عدوى ولا طیرہ، بلکہ اسی طرح کی اور احادیث بھی ہیں. مثال کے طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ یہ فرمایا لا يعدی شیء شیئا، کہ کوئی شے کسی شے کو بیماری نہیں پہنچا سکتی. اب آپ نے یہ فرمایا. اب ایک شخص نے عرض کی کہ جب خارش والا اونٹ تندرست اونٹ کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر تندرست کو بھی خارش ہو جاتی، تو آپ نے فرمایا فمن اعد الاول،
کہ اول کو کس نے خارش کی تھی، یعنی جو سب سے پہلا اونٹ جسے خارش ہوئی تھی اس کو کہاں سے خارش ہوئی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح کہ بخاری شریف میں کتاب الطب میں یہ الفاظ موجود ہیں، لا عدوى ولا طیرا ولا حاما ولا صفرا وفر من المجزوم کما تفر من الاسد۔ آپ نے فرمایا کہ عدوہ یعنی کوئی متعدی بیماری نہیں ہے، ولا طیرا اور کوئی بدشگونی نہیں ہے، ولا حاما کوئی الو، یعنی الو کے بارے میں ہے نا کہ یہ منحوس ایک پرندہ ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا ولا حاما، کوئی الو کی کوئی نحوست نہیں ہے، ولا صفر، اور یہ جو سفر کے مہینے کو منحوس کہا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ پھر مجزوم سے بھاگو کہ جیسا کہ اسد سے بھاگتے ہو۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ واضح بات ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں توہمات موجود تھے، شرک تھا، اور غیر اللہ کو بھی وہ مؤثر مانتے تھے اور مختار کل مانتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس باطل عقیدے کی تردید فرما دی، نفی کر دی، بس اتنی سی بات ہے۔ اب ان دونوں باتوں میں اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور پر ایک تضاد نظر آتا ہے، ایک تصادم نظر آتا ہے، لیکن جب ہم اس میں اترتے ہیں، جب اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو پھر ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ اس میں کوئی بھی تعارض نہیں ہے۔ اس کو مختلف الحدیث یا مشکل الحدیث کہا جاتا ہے۔ اب اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں حافظ ابن حجر عسقلانی کی اور ابن صلاح کی، علامہ ابن صلاح، جن کا ایک رسالہ ہے اسی طرح جیسے ابن حجر عسقلانی کا چھوٹا سا رسالہ ہے نخبۃ الفکر، اور پھر ان کی شرح نزہۃ النظر ہے، اور پھر ایک اور شرح بھی ہے، لیکن علامہ ابن صلاح کا ایک رسالہ ہے اسی طرح اصول حدیث پر۔ اب سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس کو مشکل الحدیث کہا گیا۔ مشکل الحدیث کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے اور بڑی مشکل سے اس گتھی کو سلجھایا جاتا ہے۔ ظاہری طور پر ایک عام آدمی جب پڑھتا ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں تضاد ہے، اس میں ٹکراؤ ہے، کنٹراڈکشن ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کو مشکل الحدیث کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ امام شافعی نے باقاعدہ تو اس پر کتاب نہیں لکھی، لیکن ایک کتاب ہے اختلاف الحدیث، اس میں امام شافعی نے بعض متعارض احادیث کا ذکر کیا اور ان کو تطبیق دی ہے امام شافعی نے۔ اور اسی طرح ایک کتاب ہے تعویل مختلف الحدیث، یہ ابن قتیبہ کی کتاب ہے، بڑی کہتے ہیں کہ یہ اچھی کتاب ہے، اور اہل علم کے ہاں یہ کتاب یعنی پائی بھی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی جو حدیث کے حوالے سے شوق اور ذوق رکھتے ہیں ان کے پاس یہ کتاب موجود ہوتی ہے۔ اور اسی طرح امام طحاوی فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، اور ان کی کتاب ہے مشکل الآثار، اور وہ بھی اسی پر ہے، یعنی جو حدیثیں متعارض ہیں انہوں نے نقل کیا اور پھر ان کے تعارض کو دور کیا۔ اور اسی طرح مشکل الحدیث ابو بکر بن محمد الحسن کی بھی ایک تصنیف ہے۔ تو گویا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جرح و تعدیل کی بحث ہو یا راج مرجوح کی بحث ہو یا اس کے علاوہ اور جو بڑی ابحاث ہیں ہمارے ہاں، خاص طور پر تعلیل کی میں نے بات کی تھی کہ علت جو حدیثیں، وہ حدیثیں جو جن میں علت پائی جاتی ہے، جسے میں نے بیان کیا ابھی آپ کے سامنے کہ صحیح لذاتی کی جو 5 شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط ہے کہ علت نہ ہو۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے مشکل علم ہے علت کا، یعنی حدیث کے باب میں، اصول حدیث کے باب میں سب سے مشکل یہ کام ہے کہ کسی حدیث کے حوالے سے کہ اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری پائی جائے، کوئی وجہ پائی جائے، کوئی نقص پایا جائے، وہ تلاش کرنا اور پھر اس کو دوسری احادیث کے ساتھ میچ کر کے اس کو دیکھنا، یہ سب سے کہتے ہیں کہ مشکل علم ہے اصول حدیث میں۔ اور اسی طرح اب آپ یہ دیکھیے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا مختلف الحدیث، اب باقاعدہ ایک ایک جز پر اور ایک ایک پہلو پر محدثین نے، فقہاء نے کام کیا ہوا ہے اور پوری کتابیں اس پر لکھی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح اب دیکھیے کہ امام ابن حجر عسقلانی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ دونوں حدیثوں کے تعارض کے حوالے سے اور پھر ان کی مطابقت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پہلی حدیث کون سی ہے؟ لا عدوى ولا طیرا، نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے اور نہ بدفعلی، بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث اپنے عموم پر محمول ہے، اپنی حقیقت پر،
کہ کسی کا مرض کسی کو متعدی نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہو گئی. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی طرف سے، یعنی ایک شخص کو ایک بیماری لگتی ہے، اس کے اذن سے ہوتا ہے، اس میں حکمت ہے، اس کے بعد پھر وہ بیماری بے شک آگے پھیلتی ہے. لیکن مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں کوئی اذن نہیں ہے. تو وہ اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ، یعنی کوئی بھی متعدی بیماری نہیں ہے. جیسے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے نا، وہاں پر فرمایا وما هم بضارین بھی من احد الا باذن اللہ، کہ نہیں کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے. تو یہ اصل میں ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. تو چونکہ مشرکین کا، کفار کا یہ عقیدہ نہیں تھا، تو اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بیماری بھی متعدی نہیں ہوتی اور کوئی بدشگونی کی چیز نہیں ہوتی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کا اذن ہوتا ہے، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ رسول اللہ نے فرمایا. اب جو دوسری حدیث ہے اس کے بارے میں ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ جہاں تک دوسری حدیث میں بھاگنے کا حکم ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ جزام میں ذاتی طور پر سرایت کرنے کی تاثیر ہے، بلکہ سد ذرائع کے طور پر منع فرمایا. یہ جو سد ذرائع کا لفظ ہے یہ ہمارے ہاں یعنی حدیث کے باب میں کہہ لیجئے اور عقیدے کے باب میں یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے سد ذرائع، یعنی ذرائع کو بند کرنا، وہ ذرائع کے جو بد عقیدگی اور بد اعتقادی پیدا کرتے ہیں، شرک اور بدعت کا راستہ کھولتے ہیں، اس کو بند کرنا در حقیقت سد ذرائع کہا جاتا ہے. یعنی یہ بچانے کے لیے بد اعتقادی سے کہ اگر مجزوم کے ساتھ رہنے لگے اور فیصلہ تقدیر کے مطابق اس کو یہی مرض لائق ہو جائے تو بد اعتقادی میں وہ مبتلا ہو جائے گا کہ مرض کے متعدی ہونے کی وجہ سے لگ گیا، نہ کہ تقدیر کی بنا پر. یعنی وہی بات کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہر تکلیف آتی ہے، لیکن انسان اپنی طرف سے ہر قسم کا بچاؤ کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے. لیکن عقیدہ انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ تکلیف جو آتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اب علامہ ابن صلاح کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ بات علامہ ابن حجر اسقلانی کی بنسبت یہ بات زیادہ آسان ہے، یعنی یہ ایزی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دونوں کا محل علیحدہ علیحدہ ہے. پہلی حدیث میں اس بات کی نفی ہے کہ مرض خود بخود سرایت نہیں کرتا، اس بات کی نفی ہے کہ مرض بیماری خود بخود انسان پر اثر انداز نہیں ہوتی، جبکہ دوسری حدیث میں اس بات کا اس بات ہے کہ جہاں اور جب مشیت الہی ہوتی ہے وہاں مرض متعدی ہوتا ہے، اور جہاں مشیت نہیں ہوتی وہاں متعدی نہیں ہوتا. یعنی پہلی حدیث میں ذاتی تاثیر کی نفی ہے کہ بیماری کی اپنی کوئی تاثیر نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس کی مشیت ہوتی ہے. اور دوسری حدیث میں تاثیر خداوندی کا ثبوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اثر پیدا کرتا ہے. تو اس طرح دونوں حدیثوں میں مطابقت پیدا ہو گئی اور تعارض ان میں ختم ہو گیا. یہ ہے مختلف الحدیث. ظاہری طور پر تعارض، اور حقیقت میں جب دیکھا اور اس میں گہرائی میں گئے، جستجو کی، تو معلوم ہوا کہ ان میں کوئی تعارض نہیں ہے. اب اس کے بعد تیسری قسم کی طرف ہم آتے ہیں. خبر مقبول کی دوسری جو تقسیم ہے اس کی تیسری قسم، ایک حدیث ہوگی معمول بھی اور ایک حدیث ہوگی غیر معمول بھی. اب دیکھیے ناسخ و منسوخ، اور بڑی سمپل یعنی سادہ تعریف اگر میں آپ کو اس کی بتاؤں اور سمجھاؤں، عربی بھی میں پڑھ دوں گا. یہ سادہ تعریف یہ ہے کہ شارع کا اپنے پہلے حکم کو بعد والے حکم کے ذریعے اٹھا لینا، یعنی ایک پہلا حکم دیا، اس کے بعد دوسرا حکم جو دیا اس کے ذریعے سے پہلے حکم کو اٹھا لیا یا اس کو زائل کر دینا. اس کو عربی زبان میں نسخ کہتے ہیں، یہ نسخ ہے. اچھا، ابن حجر نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ ہے کہ رفع تعلق حکم شرعی بدلیل شرعی متأخر عنہ، یعنی ایک حکم شرعی کے تعلق کو متأخر شرعی دلیل سے اٹھا دینا. وہی بات ہے، الفاظ مختلف ہیں. اور جو میں نے ابھی آپ کو یہ پہلی تعریف بتائی اس کو عربی میں، یعنی یہ میں نے ترجمہ آپ کو بتایا تھا، اس کی عربی یہ ہے کہ رفع الشارع حکما منہ متقدما بحکم منہ متأخر. یہ تعریف محمود طحان نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے.
اور یہ بڑی سمپل بات سمجھ آ جاتی ہے کہ پہلا حکم ہوتا ہے شارع کا اور پھر اس کے بعد دوسرا حکم آتا ہے. اب وہ جو دوسرا حکم آنے والا ہے وہ اس پہلے حکم کو ناسخ کر دیتا ہے. اب یہ نزہۃ النظر کی عبارت ہے. اب یہ جو ناسخ کا مسئلہ ہے کہ ایک حدیث ہے کہ وہ ناسخ ہے اور ایک حدیث ہے جس کو اس نے منسوخ کر دیا. اب اس پر تھوڑی سی ہم روشنی ڈالتے ہیں اور علامہ ابن حجر اسقلانی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ وَإِلَّمْ يُمْكِنُ الْجَمْعُ، پہلے تو بات ہوئی تھی نا مطابقت کی کہ تعارض ہمیں ظاہراً نظر آیا تو ہم نے اس میں مطابقت پیدا کر دی اور وہ مختلف الحدیث بن گیا. اور اس طرح جہاں پر تعارض ہی نہیں ہے وہ محکم الحدیث ہو گیا. اب یہ تیسری قسم ہے کہ جہاں پر جمع کرنا ممکن نہیں ہوتا، مطابقت نہیں ہو سکتی، تو پھر اب کیا کیا جاتا ہے؟ تو وہاں پر یہ ناسخ اور منسوخ کا اصول لاگو ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ وَإِلَّمْ يُمْكِنُ الْجَمْعُ، اور اگر ممکن نہیں ہے جمع کرنا، فَلَا يَخْلُو مَا أَن يُعْرَفَ التَّارِيخُ أَوْلَى فَإِنْ عُرِفَ وَثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ بِهِ أَوْ بِأَصْرَحَ مِنْهُ فَهُوَ النَّاسِخُ وَالْآخِرُ الْمَنْسُوخُ. کہتے ہیں اگر دو حدیثوں میں تطبیق ممکن نہیں ہے، ان کو ملایا نہیں جا سکتا جیسے ہم نے پہلے دیکھا، تو پھر دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی، یا تو تاریخ کا پتہ ہوگا یا تاریخ کا پتہ نہیں ہوگا. اگر تاریخ کا پتہ ہو اور ایک کا دوسرے سے متاخر ہونا ثابت ہو جائے، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث فتح مکہ کے موقع پر ہے اور یہ حدیث حجۃ الوداع کے موقع پر ہے، تو واضح بات ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے فرمایا وہ متاخر ہے، بعد والی ہے، تو اس کو اختیار کیا جائے گا، اور جو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا اس کو منسوخ خیال کیا جائے گا. یہ آگے جا کر میں اس کی مثالیں دوں گا. اچھا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں صراحت موجود ہے، زیادہ صراحت ہے، ایک حدیث ہے اس میں صراحت زیادہ موجود نہیں ہے، تو واضح بات ہے کہ جس میں زیادہ صراحت موجود ہوگی وہ متاخر ہوگی اور جس میں کم صراحت ہوگی وہ متقدم ہوگی. تو واضح بات ہے کہ زمانے کے لحاظ سے کم صراحت والی پہلے ہے اور زیادہ صراحت والی بعد میں ہو جائے گی، تو لہٰذا وہ بعد والی جس میں زیادہ صراحت ہے وہ پہلی کو منسوخ کر دے گی. اب اس کی کیا صورتیں بنتی ہیں اس نسخ کی، اس کو اب ہم پڑھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خود صاحب شریعت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہو. کہ مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، سیاہ ستہ کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرۃ الآخرہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلے میں تم کو قبروں پر جانے سے روکتا تھا لیکن اب تم جایا کرو. کیوں؟ فإنها تذکرۃ الآخرہ، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد دہانی ہوتی ہے. اب تمہیں اجازت ہے تم قبروں پہ جاؤ. اب آپ دیکھیے کہ پہلے خود صاحب شریعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وضاحت فرما دی. آپ نے بتا دیا کہ پہلے منع کیا تھا، وہ حکم اب منسوخ ہو گیا، اب میں یہ تمہیں دوسرا حکم دے رہا ہوں، یہ تمہیں کہتا ہوں کہ تم جا سکتے ہو قبروں پہ. اب یہ خود ناسخ اور منسوخ خود صاحب شریعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ دو روایات ہیں، اب ان میں تعارض پیدا ہوا، اب اس تعارض کو صحابی نے دور کر دیا، یعنی یہ بتا دیا کہ یہ پہلا حکم تھا، اب یہ جو دوسرا حکم ہے اس نے پہلے کو منسوخ کر دیا. مثال کے طور پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معمولات میں سے آخری عمل آگ سے گرم شدہ شے کے استعمال سے دوبارہ وضو کرنے کا عمل چھوڑنا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مثال کے طور پر آپ وضو فرما لیتے، اگر بعد میں آگ پر پکی ہوئی چیز اگر آپ تناول فرماتے، آپ کھاتے، تو پھر آپ وضو کیا کرتے تھے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آخری عمر میں یا آخری دنوں میں آخری مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ پر پکی چیز تناول تو فرماتے تھے لیکن وضو نہیں کرتے تھے، یعنی اسی وضو کے ساتھ ہی جیسے آپ نے پہلے وضو کیا پھر آگ پر پکی کوئی چیز کھا لی پھر اسی وضو کے ساتھ ہی آپ نے نماز ادا فرما لی. تو یہ یعنی اب دیکھیے یہ تعارض ہے یا یہ ناسخ و منسوخ ہے، یہ
خود صحابی نے اس کو بیان کر دیا، یعنی بتا دیا کہ بھئی پہلے والا حکم وہ منسوخ ہو گیا، یہ اب دوسرا حکم ہمارے پاس موجود ہے جو ناسخ ہے اس کا۔ اب اس کی دوسری مثال لیجئے، کہتے ہیں کہ جمعہ کا غسل رسول اللہ نے فرمایا واجب ہے، لازم ہے، ضرور کرو۔ حضرت ابن عباس نے پھر بتایا کہ یہ حکم پہلے تھا اور بعد میں پھر غسل واجب نہیں آپ نے فرمایا۔ یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ دوسری مثال سے یہ بات واضح ہو گئی، یعنی اب وہ جو ناسخ اور منسوخ کا معاملہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیں کہ جیسے آپ نے فرمایا پہلے میں نے منع کیا تھا اب تم قبروں پہ جا سکتے ہو، یا پھر صحابی اس کی وضاحت کر دے اور اس تعارض کو دور کر دے، بتا دے کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ دوسرا حکم یہ ناسخ ہے، اب اس پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کے ذریعے سے جانا جاتا ہے، یعنی ایک حدیث مقدم ہے اور دوسری حدیث مؤخر ہے، یہ معلوم کیا جاتا ہے کس سے؟ تاریخ کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے، مقام کے ذریعے سے، وقت کے ذریعے سے۔ جیسے حضرت شداد بن اوس سے یہ روایت ہے، فرمایا کہ افطر الحاجم والمحجوم، کہ پچھنے لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ چلا گیا۔ اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ ہے فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ کسی صحابی نے پچھنے لگائے ہوں گے، یعنی پچھنے سے مراد یہ جو فاسد خون ہم اپنے جسم سے نکلواتے ہیں، اس کو یہاں پر ہمارے ہاں بڑا اس کا علاج جو ہے پاکستان میں، لاہور میں بھی لوگ بڑا کرتے ہیں یہ، تو یہ آپ نے فرمایا۔ اب حضرت ابن عباس جو روایت کرتے ہیں وہ یہ کہ ان النبی احتجم و محرم هو صائم، یہ کتاب الطب بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے اور روزے میں تھے اور پھر آپ نے پچھنے لگوائے۔ تو اب یہ دو حدیثیں ہیں، ان میں ٹکراؤ ہمیں نظر آیا۔ ٹکراؤ یہ ہوا کہ پہلے تو حضور نے یہ فرمایا کہ پچھنے لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ چلا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پچھنے لگوائے اور آپ روزے سے بھی تھے۔ تو اس تضاد کو نسخ کے ذریعے سے تعارض کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے پچھنے لگوائے تھے اور آپ روزے سے تھے، اور معلوم یہ ہوا کہ جو شداد بن اوس کی روایت ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر ہے، اور جو حضرت ابن عباس کی جو روایت ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع کی ہے۔ تو لہٰذا تاریخ کے لحاظ سے بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ اچھا، ابن حجر اسقلانی ایک مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں یہاں پر، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ میں عربی عبارت پہلے پڑھ دوں اور پھر میں اس کی وضاحت کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ مِنْهَا مَا يَرْوِيهِ الصَّحَابِيُّ الْمُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامِ مُعَارِضًا لِلْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ أَقْدَمَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِ الْمَذْكُورِ وَمِثْلَهُ فَأَرْسَلَهُ، لكن إن وقع التصريح بسماع له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام شيئا، وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك۔ اب اجماع کو بھی انہوں نے شامل کیا، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ اس میں یہ فرماتے ہیں اور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیے کہ صحابی ایک وہ صحابہ ہیں جو متقدم الاسلام ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ایک صحابہ وہ ہیں جو متاخر الاسلام ہیں، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ متاخر الاسلام اگر کسی حدیث کو روایت کرتے ہیں، اگر انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور وہ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ سے حالت اسلام میں یہ بات سنی، تو پھر تو وہ ناسخ بنے گی، اور متقدم الاسلام صحابی جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ اس کی ناسخ بن جائے گی اور متقدم الاسلام صحابی کی روایت منسوخ ہو جائے گی۔ ہاں، اگر وہ اس بات کو بیان نہیں کرتے کہ میں نے خود سنے، اور اگر وہ یہ نہیں کہتے تو پھر ممکن ہے کہ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، لیکن انہوں نے رسول اللہ سے نہ سنی ہو بلکہ کسی صحابی سے سنی ہو، اور صحابی کا نام لینے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ براہ راست آپ کا اسم گرامی لے لیا ہو، تو یہ حدیث کی جو قسم بنتی ہے اس کو مرسل کہتے ہیں، جس میں صحابی کا نام نہیں لیا جاتا اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ راوی کہتے ہیں جی میں نے رسول اللہ سے یہ سنا، یا میں نے رسول اللہ سے روایت کیا، یا رسول اللہ نے یہ فرمایا، وہ یہ کہتا ہے۔ اب اس حدیث کی قسم کو مرسل کہتے ہیں۔ تو ابن حجر اسقلانی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنا، پھر تو ان کی کہی ہوئی بات ناسخ بنے گی، کیونکہ وہ متاخر الاسلام ہیں، اور جو متقدم الاسلام ہے ان کی بات منسوخ ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس بات کو بیان نہیں کرتے اور وہ فقط یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا، تو پھر یہ ناسخ نہیں بنے گی، ایک بات۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قبل از اسلام انہوں نے یہ بات سنی تھی رسول اللہ سے، تو قبل از اسلام کی بات بھی قابل اعتبار نہیں ہوگی اور وہ ناسخ نہیں بنے گی۔ یہ ابن حجر اسقلانی یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے آخری قسم ہے، اور وہ ہے کہ اگر تعارض پیدا ہوتا ہے، اس تعارض کو آپ کس طرح ختم کرتے ہیں؟ وہ اجماع کے ذریعے سے ختم کرتے ہیں۔ یعنی کسی حدیث کے متعارض، ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر فرمایا اذا شارب الخمر، کہ جب کوئی شراب پیتا ہے فجلدوہ، تو اسے کوڑے مارو، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ، اور اگر وہ بار بار 4 مرتبہ اس کا اعادہ کرے تو پھر اس کو قتل کر دو۔ اچھا، یہ حدیث بیان کی گئی، لیکن رسول اللہ کے صحابہ کا عمل اس کے خلاف ہے۔ یعنی کسی حدیث کے متعارض تمام صحابہ کا متفق قول اور عمل ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ اجماع صحابہ ہے، اور یہ نسخ کی دلیل ہے۔ یعنی اجماع سے نسخ نہیں ہوتی حدیث، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث یہ منسوخ ہو گئی، اجماع سے منسوخ ہو گئی، صحابہ کے اجماع سے نہیں۔ منسوخ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب شراب کوئی پیے تو اس کو کوڑے مارو، 4 دفعہ ایسے کرے تو قتل کرو، تو صحابہ کا اجماع کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ اس پر عمل نہیں ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکن ہے کہ کسی وقت ابتدائی دور میں یہ فرمایا ہو، لیکن بعد میں پھر یہ منسوخ ہو گیا۔ اور یہ منسوخ کیسے ہوا؟ صحابہ کا اجماع بتاتا ہے کہ متفق علیہ صحابہ نے کبھی بھی کسی شرابی کو قتل نہیں کروایا، نہ قتل کیا، نہ حکم دیا اس بات کا۔ تو لہٰذا متفق علیہ صحابہ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی یہ فرمایا ہوگا جو یہ حدیث راوی نے نقل کر دی اور بیان کر دی۔ لیکن اس کے مقابل جو اس کو منسوخ کرنے والی کوئی حدیث ہوگی یا آپ کا رسول اللہ کا کوئی عمل ہوگا، وہ شاید راوی نے اس کو بیان نہیں کیا، لیکن صحابہ کا عمل کیا بتاتا ہے؟ وہ عمل اس کے خلاف بتاتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم، آپ کا یہ فرمان، یہ کسی دور میں تھا، لیکن بعد میں پھر رسول اللہ نے منسوخ کر دیا، اور اس کی دلیل صحابہ کا اجماع ہے، کنسنسس ہے۔ اب اس پہ چند کتابیں جو ہمارے محدثین نے لکھی ہیں اس علم کے حوالے سے بھی، یعنی ناسخ و منسوخ کے حوالے سے، اور اس کی آپ نے دیکھا کہ میں نے اس ناسخ و منسوخ میں میں نے 4 پہلو بیان کیے ہیں۔ ایک کیا پہلو بیان کیا کہ خود صاحب شریعت، یعنی حدیث میں تعارض پیدا ہوا اور اس تعارض کو کس طرح دور کیا گیا، خود صاحب شریعت نے بتا دیا کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ دوسرا حکم یہ ناسخ ہے پہلے حکم کا۔ یا پھر یہ کہ صحابی نے اس تعارض کو دور کر دیا، جیسے میں نے بتایا کہ حضرت جابر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شروع میں تو وضو کر کے اگر کوئی آگ پر پکی چیز کھاتے تو پھر آپ وضو کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے ساتھ پکی ہوئی چیز کھائی اور پھر اس کے بعد اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کر دی۔ تو یہ صحابی نے تعارض کو دور کر دیا۔ یا پھر تعارض دور ہوا تاریخ، وقت کے لحاظ سے، یعنی ایک حدیث میں بتایا کہ پچنے لگوانے والے دونوں کا وضو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن دوسرے موقع پر دیکھا کہ خود رسول اللہ نے روزے کی حالت میں پچنے لگوائے۔ تو جب اس کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ شداد بن اوس کی جو روایت ہے یہ فتح مکہ کی ہے، اور حضرت ابن عباس کی جو روایت ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہے۔ حجۃ الوداع بعد میں ہے، فتح مکہ پہلے ہے۔
تو لہٰذا یہ تاریخ کے لحاظ سے تعارض دور ہو گیا اور ناسخ اور منسوخ اس کا معلوم ہو گیا۔ اور چوتھی جو شکل بنی اس کی، جب تعارض پیدا ہوا ایک حدیث میں فرمایا اور پھر صحابہ کا عمل اس کے خلاف ہوا، تو صحابہ کا عمل اس بات کی دلیل بن گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو حکم نقل کیا گیا ہے وہ منسوخ ہے، اس لیے کہ ناسخ کو تو کسی نے بیان نہیں کیا، لیکن صحابہ کا اجماع کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ سب کے سب عدل پر ہیں، اب وہ جو صحابہ کا اجماع ہو گیا، کسی نے بھی مخالفت اس بات کی نہیں کی، تو یہ اس بات کی دلیل بن گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، آپ کی زندگی میں منسوخ ہو گیا تھا، ورنہ صحابہ اس کے خلاف عمل نہ کرتے۔ اور یہ جملہ میرا یاد رکھ لیجئے کہ اجماع منسوخ نہیں کرتا کسی حدیث کو، سنت کو، اجماع ایک دلیل بن رہا ہے، صحابہ کا اجماع کنسنسس دلیل بن رہا ہے۔ اب اس پر جو چند کتابیں محدثین نے لکھی، ایک تو بڑی مشہور کتاب ہے ابو بکر محمد بن موسیٰ حازمی کی الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ۔ اعتبار آپ جانتے ہیں، اس پر گزشتہ سیشن میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اعتبار کا مطلب کیا ہے، یعنی اعتبار کا مطلب یہی ہے کہ تحقیق کرنا، غور و فکر کرنا، تو یہ اعتبار ہے۔ اور مقدمہ میں، یعنی یہ کتاب انشاءاللہ تعالی ہم اپنی لائبریری میں رکھیں گے، کہ مقدمہ میں اس فن کے اہم پہلوؤں کو انہوں نے بیان کیے، یعنی ناسخ و منسوخ کے، اور پھر باقی جو آنے والے باب میں ان میں پھر ان احادیث کا بھی ذکر کیا ہے جنہیں منسوخ خیال کیا جاتا ہے، اور کوئی مطابقت بیان کی جاتی ہے یا تعارض کوئی ہے احادیث میں تو اس تعارض کو یہ دور بھی کر دیتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ امام احمد بن حنبل کی بھی ایک کتاب ہے الناسخ والمنسوخ، اور امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جرح و تعدیل کے، ناسخ و منسوخ کے، حدیث کے حوالے سے، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے بہت ہی مہارت رکھتے تھے، اتنی مہارت رکھتے تھے کہ علماء، فقہا اور اس وقت کے محدثین آپ کے پاس، آپ کی مجلس میں آتے اور آپ سے سیکھتے تھے، اور سوال کرنے والے یہی پوچھا کرتے تھے اس دور کے آپ کے ہم عصر کہ کیا امام شافعی سے ملے ہو، شافعی کی صحبت میں بیٹھے ہو، وہاں سے یہ علوم حاصل کیے ہیں یا نہیں کیے؟ اگر وہ کہتا کہ جی ہاں میں جا کر بیٹھا ہوں، میں نے سیکھا ہے امام شافعی سے، تو پھر اس کی بات کو مستند خیال کیا جاتا تھا کہ واقعی یہ سیکھا عالم ہے۔ اگر معلوم ہوتا کہ یہ امام شافعی کے پاس نہیں بیٹھا، اور خاص طور پر ان ابحاث کو اور علم الحدیث کے ان باب کو اور چیپٹرز کو اگر اس نے نہیں پڑھا، امام شافعی سے نہیں سیکھا، تو پھر اس کو سیکھا خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم نے مقبول کی جو دوسری قسم ہے ہم نے اس پر بات کی ہے، لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کی 7 قسمیں، محکم الحدیث، مختلف الحدیث، ناسخ، منسوخ، راجع، مرجوع، متوقف فیہ، اس پر ہم آئندہ جو رہ گئی ہیں قسمیں آئندہ بات کریں گے۔ اور راجع مرجوع پر میں نے ضمناً شاید کسی سیشن میں گفتگو بھی کی تھی، لیکن اب موقع آ گیا ہے انشاءاللہ آئندہ سیشن میں ہم راجع، مرجوع اور متوقف فیہ، اب یہ 3 قسمیں ہیں، ان پر ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کا علم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔